محترم ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بوڑھا شخص اپنے ساری جوانی کو گناہوں کی دلدل میں گزار لیتا ہے تو اگر اپنے بڑھاپے میں یہ اعمال اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص کرم سے اسے جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، اور وہ اعمال یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسانی زندگی 3 مراحل پر مشتمل ہوتی ہے۔ انسان کا بچپن معصوم ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے لڑکپن سے اپنی جوانی میں قدم رکھتا ہے تو انسان اپنی زندگی کو جستجو میں گزار دیتا ہے، کچھ بننے کی ٹھان لیتا ہے اور اس دوران خوب محنت اور ریاضت کرتا ہے، اور اپنے خاندان کی کفالت کے لیے، اپنے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے وہ کسب حلال کماتا ہے۔ اس دوران وہ عبادات میں کمزور پڑ جاتا ہے اور حقوق اللہ کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتا، لیکن یاد رہے کہ اپنے خاندان کی کفالت کرنے کے لیے رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، مگر کچھ نوجوان اپنے خاندان کی کفالت کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کو ہر سہولت اور آرائش دینے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنی جوانی کو گناہوں کی دلدل میں گزار دیتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی برباد کر لیتے ہیں۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے تو اس کے ارد گرد کے 40 قبرستانوں سے 40 دنوں کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک نوجوان شخص کی توبہ کی اتنی فضیلت ہے۔ جوانی کو گزارنے والے نوجوان 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے جو اپنی جوانی کی توانائی کو آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرتے ہیں، چنانچہ وہ فرائض اور واجبات کے پابند، نیکیاں کمانے کے شائق اور گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی نفس و شیطان کے بہکاوے سے گناہوں میں مبتلا ہو بھی جائیں تو جلد ہی توبہ کر کے جنت میں لے جانے والے رستے پر چلنے لگتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ دوسری قسم ان نوجوانوں کی ہے جن کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہے، جہاں آخرت کی آبادی یا بربادی کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ان کے نزدیک جوانی دیوانی اور مستانی ہوتی ہے، چنانچہ انٹرٹینمنٹ یعنی کہ تفریح کے نام پر فلمیں ڈرامے دیکھنا، میوزک سننا، الٹے سیدھے کھیل کھیلنا، ناچنا گانا، عشق و محبت کے نام پر صنف نازک کو ورغلا کر عصمتیں برباد کرنا اور سوشل میڈیا پر طرح طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا ایسوں کا معمول ہوتا ہے۔ مار کٹائی، چوری چکاری، شراب خوری، جوا بازی، بد نگاہی، بدکاری میں انہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ ان کا انداز زندگی زبان حال سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی میری مرضی، میں جو چاہوں کھاؤں، میں جو چاہوں پہنوں، جو چاہوں بولوں، جو چاہوں دیکھوں اور جو چاہوں سنوں، جہاں چاہوں جاؤں، جس کے پاس چاہوں جا کر بیٹھوں اور جہاں چاہوں پڑھوں۔ اس لیے وہ جوانی کی قوت اور طاقت کو رب پاک کی نافرمانیوں میں صرف کرتے رہتے ہیں۔ صبح شام کے اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دعاؤں میں سوئے کبر یعنی بڑھاپے کی برائی اور سٹھیا جانے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کبر سنی سے مراد ایسا بڑھاپا ہے جس کی وجہ سے بعض قوائے جسمانی کمزور پڑ جاتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے انسان عمر کے گھٹیا ترین دور میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں مقصد حیات یعنی علم اور عمل دونوں چھوٹ جاتے ہیں۔ بڑھاپے کی برائی سے مراد وہ اشیاء ہیں جو کبر سنی سے پیدا ہوتی ہیں، جیسے عقل و دماغ کا خراب ہو جانا اور خبث میں مبتلا ہو جانا، نیک اعمال نہ کر سکنا اور اس طرح کی کسی اور ابتر حالت کا شکار ہونا۔ ایک روایت میں الکبر با پر سکون کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی ہوں گے کہ نعمت کے حصول پر سرکش ہو جانا اور لوگوں پر بڑائی جتانا۔ بڑھاپے میں انسان پر سستی اور کاہلی چھا جاتی ہے۔ ان صبح شام کی دعاؤں میں سستی سے اور برے بڑھاپے یعنی بڑھاپے کی ہر طرح کی برائی سے اور فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ صبح شام ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل سے برے بڑھاپے یعنی بڑھاپے کی ہر طرح کی برائی سے اور فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا اگر یہ دعائیں آپ کے روزانہ کے معمولات میں شامل ہو جائیں تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہیں تو پھر عمر کے جس حصے میں بھی ہوں آج سے ہی صبح شام والی ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی نصیب ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا
گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک بوڑھا زانی، اور دوسرا ایسا غریب آدمی جو متکبر ہو، اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ کو ہی اپنا سامان تجارت بنا لیا ہو، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر خریداری کرے اور اس کی قسم کے ساتھ ہی اپنے سودے کو فروخت کرے۔ صحیح بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 قسم کے گناہ گار ایسے ہیں جنہیں سخت سزا دی جائے گی کیونکہ ان کے جرائم بہت ہی بھیانک ہوں گے۔ ایک تو وہ شخص ہوگا جو باوجود اپنے بڑھاپے کے زنا کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ عمر کے اس حصے میں انسان کی نفسانی خواہشات ماند پڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ اگر اس عمر میں بھی انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اسے زنا پر صرف معصیت اور گناہوں کی چاہت نے ہی آمادہ کیا ہے۔ زنا کسی سے بھی صادر ہو یہ برا ہی ہوتا ہے، تاہم ایسے شخص سے زنا کا ظہور بہت ہی برا ہے جو اپنی عمر کے اس حصے میں اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو ہو تو فقیر لیکن پھر بھی لوگوں پر بڑائی جتائے اور غرور و تکبر کرتا ہو۔ دوستو، غرور اور تکبر کا اظہار چاہے کسی سے بھی ہو یہ برا ہی ہوتا ہے، لیکن فقیر شخص کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہوتا جو اسے تکبر پر آمادہ کر سکے۔ بلا وجہ اس کا تکبر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تکبر اس کی فطرت اور عادت بن چکا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی قسم کو سامان تجارت بنا لے، خرید و فروخت میں کثرت کے ساتھ قسم اٹھائے اور یوں اللہ کے نام کی بے قدری کرے اور اسے مال کمانے کا ذریعہ بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں یعنی گناہوں سے بچو، اور فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے مابین سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ جب 2 مسلمان تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مد مقابل آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے۔ مرنے والوں کو برا مت کہو، کیونکہ جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے محترم ساتھیوں، گو کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی آپسی رنجشیں اور عداوتیں عیاں ہیں، لیکن معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں کبھی بھی یزید کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنانے کی نصیحت نہیں کی، بلکہ ان کی وصیت تو روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے بیٹے یزید کو نرم رویہ اپنانے کی وصیت کی تھی۔ چنانچہ اس وصیت کے پیش نظر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یا گالم گلوچ کرنا درست نہیں، لیکن اس کے جواب میں اہل تشیع کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف محاذ کھڑا کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی۔ محترم ساتھیوں، جنگ صفین اور جنگ جمل کے واقعات کی بنیاد پر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذم و شتم کا اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا بھی مناسب نہیں، کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاویہ بن ابی سفیان اور ان کی فوج کو سامان کیسے کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اس کام سے روک دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتا ہے، اس فرمان کی روشنی میں ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ محترم ساتھیوں، پہلا عمل اختیار کرنی چاہیے اور تمام صحابہ کرام اجمعین کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ بیماری کی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ محترم ساتھیوں، دوسرا عمل پکی اور سچی توبہ ہے۔ جو شخص بڑھاپے میں بیماری کی حالت میں بستر مرگ پر اپنی موت کی وادی میں داخل ہونے سے پہلے اپنے تمام گناہوں کو یاد کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکی اور سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو موت سے پہلے کلمہ ضرور نصیب فرما دے گا، اور جس شخص کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ضرور جگہ دے گا۔ محترم ساتھیوں، تیسرا عمل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت کریمہ ایسی ہے کہ جس کو بوڑھا شخص اپنی حالت مرگ میں بستر مرگ پر کثرت کے ساتھ ورد کرنے کا معمول بنا لیتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ محترم ساتھیو، اس آیت کریمہ کے اندر توبہ استغفار بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی ہے، اور وہ آیت کریمہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین۔ جو شخص اپنے بڑھاپے میں یا بیماری کی حالت میں اس کا ورد معمول بنا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اور اگر وہ بیماری سے نجات حاصل کر کے صحت یاب ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محترم ساتھیو، چوتھا عمل جو شخص اپنے بڑھاپے میں مرنے سے پہلے کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں جگہ عطا فرما دے گا، وہ عمل یہ ہے کہ اپنے قرابت داروں اور اپنے رشتہ داروں اور خاص طور پر اپنی اولاد اور اپنی بیٹیوں کو ان کے جائز حق سے نوازنا۔ جو بڑا شخص مرتے دم تک اپنی ضد اور اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بچوں کو اور خاص طور پر اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے۔ محترم ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جوانی کو نیک کاموں میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے نیک اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔